بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا یہ بات تم مان لو، اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا اور بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کے ساتھ نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جایا کرتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر آپ نیک انسان ہوتے تو آپ کی قربانی قبول ہوتی۔ حابیل نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میرے قتل پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم جہنم میں جاؤ گے کیونکہ یہ ظالموں کی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ یہ قتل مکہ مکرمہ میں ہوا، جبل سعود یا جبل حرا کی وادی کے قریب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں وہ جگہ جہاں مسجد اعظم بنی ہے۔ یہ واقعہ منگل کو پیش آیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب حابیل مارا گیا زمین میں 7 دن تک زلزلہ آیا اور جانوروں میں بے چینی پھیلی رہی۔ قابیل جو کہ بہت خوبصورت تھا، جیسے ہی اس کے بھائی کا خون بہا اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام انتہائی دکھی ہوئے اور حابیل کے غم و اندوہ میں اتنا روئے کہ وہ 100 سال میں اتنا نہیں روئے ہوں گے۔ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تبدیلی آئی اور زمین کا چہرہ ابر آلود ہو گیا، سب کچھ بدل گیا اور چہرے کی رونق بھی کم ہوتی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور قابیل کو اس کے دربار سے باہر پھینک دیا، اور اس بدقسمت نے اکلیمہ کو لے لیا اور یمن کی سرزمین عدن میں چلے گئے، اور وہاں پر شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آگ حابیل کی قربانی کو اس لیے کھا گئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آپ بھی یہاں پر آگ کا ایک مندر بنائیں اور آگ کی عبادت کریں۔ اس طرح سے قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے روئے زمین پر آگ کی پوجا کی، اور قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے اس نے زمین پر اپنا خون بہایا، اور یہ پہلا جرم ہے جو پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور حدیث میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو خون بہائے گا قابیل اس میں شریک ہوگا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں اس وقت یعنی کہ آگ کی پوجا کرتے وقت کفر و شرک کی حالت میں اسی کے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ قابیل کی وفات کے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی عمر اس وقت 130 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو پڑھایا اور تمام 50 کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تھیں اور انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور انہیں نبی بنایا اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت شیش علیہ السلام کے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کو پڑھو
آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر جب ان دونوں نے ایک نیاز پیش کیا، پھر ایک کو قبول کیا گیا تھا اور دوسرا نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں مار ڈالوں گا اور اللہ ہی قبول کرتا ہے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، اگر آپ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ اور مجھے مار ڈالو، میں پھر بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری دنیا کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے گناہ دونوں تم پر گرتے رہیں، تم دوست بن جاؤ، اور یہ ظالموں کی سزا ہے۔ جب اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا کہا گیا، وہ مارا گیا تھا، وہ خسارے میں رہ گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں قتل و غارت گری ایک عورت کے معاملے میں تھی، لہٰذا ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قابیل حسد میں گرفتار تھا، اور ایک حاسد شخص کتنا برا اور خطرناک ہے، اور سب سے خطرناک بیماری حسد کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حسد کے حسد سے اللہ کی حفاظت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خون ریزی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا بیٹا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے دربار سے، اپنے دل سے نکال دیا، اور وہ کفر اور شرک میں مر گیا، اور وہ قیامت تک ہر خون ریزی میں شریک بن گیا اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ اور اس سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر کوئی شخص برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک تمام لوگ جو اس راستے پر چلیں گے وہ برابر کا اس میں شریک ہوگا، اور ہر ایک کے گناہ میں شریک اور شریک۔ اور اس سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ضروری نہیں کہ اچھے لوگوں کی اولاد نیک ہو، اچھے لوگوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول، لیکن ان کا بیٹا قابیل کتنا برا تھا۔ قابیل اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا، اور قابیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو، اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے تدفین کی سنت قائم ہو جائے۔ اور تقاضائے انصاف یہ تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے، اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائگی، عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا، اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری میں تاز اور ہوشیار ہے، اور آخر کار قابیل کو یہ کہتے ہی بنا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔